إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. برادران اسلام، हाज़रीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, आज के खुतबे जुमा में सूरे यासीन की एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। इसी आयत की रोशनी में कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम की ये जो आयत है, आइए सबसे पहले इस आयत का तर्जमा देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के ज़रिया हमें किस बात की तालीम देता है उसको देखते हैं।
فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور انسان جو کچھ اچھے یا برے اعمال کر کے بھیجتا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ آثار چھوڑ کر کے انسان جاتا ہے، چاہے وہ برے آثار ہوں یا اچھے آثار ہوں، اسے بھی ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ حضرات، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا صبح قیامت جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں انہیں موت سے دوچار ہونا ہے۔ تا صبح قیامت جتنے لوگ آئیں گے اور اب تک جتنے لوگ آئے ہیں تمام کو موت سے دوچار ہونا ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی عمر دی ہے، جتنی زندگی دی ہے، اس زندگی میں جو کچھ ہم اور آپ نے کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور زندہ کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ جو کچھ اعمال ہمارے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، جو کچھ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے، مزدوری دے، اور جو کچھ گناہ ہیں اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں، اعمال کو محفوظ کیے جانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جو اعمال ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو 3 طرح سے ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ہمارے اعمال 3 طرح سے لکھے جا رہے ہیں، اور انہی تینوں طریقوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کرے گا بطور حجت، بطور دلیل۔ انہی تینوں ریکارڈنگ کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پیش کرے گا۔
ایک تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو آدمی اپنی زندگی میں جو کچھ اچھے اور برے اعمال کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طریقے سے ریکارڈ کروا رہا ہے، 3 طریقے سے اسے لکھوا رہا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری چیز بیان کی ہے، وہ آثارہم، انسان جو کچھ آثار چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب آثار کی جو تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے وہ 2 طرح سے کی ہے۔ ایک تو آثار کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان زمین پر اچھائی کے ارادے سے، نیکی کرنے کے ارادے سے زمین پر جب چلتا ہے تو وہ زمین اسے ریکارڈ کر لیتی ہے، زمین اپنے اندر اسے محفوظ کر لیتی ہے، اور وہی کل قیامت کے دن بندے کے حق میں یا بندے کے خلاف بطور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا۔ مثلا ہم اپنے گھروں سے چل کر کے اس مسجد کا رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم چل کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اس چلنے کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہے آثار۔ ایک تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی آثار کی کہ آدمی اچھائی کے ارادے سے یا برائی کے ارادے سے زمین پر چلتا ہے، چل کر کے اس اچھے کام کو یا اس برے کام کو انجام دیتا ہے، یہ ہے آثار۔ اور دوسری تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے عوام الناس کے لیے جو مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب تک اس زمین پر اس کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سے نیکی کرتے رہیں گے، تب تک اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے جو برائی کا راستہ ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، انسان اس کو بنا کر کے، اس کو ایجاد کر کے مر گیا، مرنے کے بعد بھی جب تک اس برائی کے راستے پر لوگ چلتے رہیں گے، اس گمراہی کو اختیار کرتے رہیں گے، اس کا گناہ اس انسان کو ملتا رہے گا جس نے اس برائی کے کام کو ایجاد کیا۔ آثار سے مراد یہ بھی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرہ مثل اجر فاعلہ من غیر ان ینقص من اجورہ شیئا، کہ اسلام کے اندر جو آدمی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، جس پر دوسرے لوگ بھی عمل کرتے ہیں، تو ان دوسرے لوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس سنت کو اس دنیا کے اندر ایجاد کیا، بغیر اس کے کہ اس پر عمل کرنے والوں کی نیکی میں کوئی کمی کی جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بدعت کا، گمراہی کا کوئی راستہ آدمی دنیا کے اندر وجود میں لاتا ہے، اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے والوں کو جتنا گناہ ملتا ہے اتنا گناہ اس آدمی کو بھی ملے گا جس نے اس کام کو ایجاد کیا۔ یہ بھی ہے آثار سے مراد۔ بہرحال اس آیت کے اندر جس پوائنٹ پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔
وہ لکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ اچھائیاں ہوں چاہے وہ برائیاں ہوں، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہم سے اور آپ سے اگر دنیا کے اندر یہ کہا جائے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں، آپ جس مارکیٹ میں ہیں، آپ جس بازار میں ہیں، وہاں پر آپ کے کارنامے کو، آپ کے کام کو ایک ایسی مشین لگی ہوئی ہے، ایک ایسا کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کی حرکات کو نوٹ کر رہا ہے۔ مثلا ہم کسی بڑے مال کے اندر جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، کسی دکان میں جائیں یا کسی حساس جگہ پر جائیں جہاں دیوار پر یہ لکھا ہو کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ آدمی جب دیوار پر یہ پڑھتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو قابل اعتراض ہو۔ مثلا کسی مال کے اندر ہے، کسی بڑی سی بڑے دکان کے اندر ہے، اگر اس میں لکھا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہے تو آدمی چاہ کر کے بھی مال کے اندر، دکان کے اندر کوئی سامان پسند آ جائے، اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کے دل میں یہ بات آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چپکے سے اس سامان کو ہم اٹھا لیں، نہیں اٹھاتا ہے، کیونکہ اس نے دیوار پر پڑھ لیا کہ ہم کیمرے کی نظر میں ہیں، اگر ہم اٹھائیں گے تو کیمرہ ریکارڈ کر لے گا، ہم چوری میں پکڑے جائیں گے۔ ایک آلہ، ایک مشین جس کو انسان نے بنایا، اس سے آدمی اپنے آپ کو مستعد کر لیتا، چاقو چوبند کر لیتا ہے، چوری نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا کہ ابھی کیمرہ ریکارڈ کر لے گا، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ اعمال کر کے بھیجتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، اسے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم متنبہ نہ ہوں، منمانی زندگی گزارتے رہیں، ہمارے اندر خوف نہ ہو، ہمارے اندر ڈر نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں، آدمی متنبہ نہ ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اپنے آپ کو انسانوں کے بنائے ہوئے آلہ اور مشین سے ڈر کر کے اپنے آپ کو مستعد کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے، چوری نہ کرے، غلط کام نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے صاف لفظوں میں کہہ رہا کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا صبح قیامت جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، سب کے سامنے ہمیں جانا ہے۔ وہاں ہماری فائل کھلے گی، ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ اس کے باوجود آدمی مستعد نہ ہو، اپنی زندگی کو نہ سدھارے، خواہشات پر عمل کرے، منمانی زندگی گزارتا رہے، تو ایسے شخص پر تعجب ہونا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، صرف دیوار پر ایک کیمرہ نہیں لگایا، انسان کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، ہمارے ہر اعمال کو، ہماری کہی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے سن رہا ہے،
ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور حجت، بطور دلیل قرآن مجید کے اندر تین کیمروں کا تذکرہ کیا، تین ریکارڈنگ مشین کا تذکرہ کیا کہ ہم انسانوں کے اعمال کو تین طرح سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صرف ایک طریقہ نہیں ہے، صرف ایک مشین نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی کے پیچھے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے پیچھے تین ریکارڈنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے شب و روز کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے چلنے پھرنے کو وہ تینوں مشینیں ریکارڈ کر رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے وہ رکھا جائے گا بطور حجت، بطور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کی ذات تو کافی ہے، لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں ہٹ دھرمی ہے، نادانی ہے، اسی لیے کہا گیا انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان جہاں نادان ہے وہیں ظالم بھی ہے، ہٹ دھرمی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ گناہ کر کے، غلطی کر کے اس پر ڈٹے رہنا، اس کا اقرار نہ کرنا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب سامنے ہمارے اعمال کو، ہمارے کرتوت کو رکھے گا تو وہاں بھی انسان ہٹ دھرمی کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں نادانی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے بطور حجت، بطور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ریکارڈنگ مشین کو اس کے سامنے رکھے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال، یہ تم نے کیا ہے۔ سب سے پہلے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نام اعمال کو، اس نام اعمال کو جس کو فرشتے نے لکھ رکھا ہے، فرشتوں نے نوٹ کر رکھا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کی نیکی کو، اس کی بدی کو، اچھائی کو، برائی کو لکھنے کے لیے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے لکھ رہے ہیں۔ جب یہ نام اعمال، یہ لکھی ہوئی کتاب فرشتوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں مجرمین کے سامنے رکھے گا تو مجرمین کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے نہ تو چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، نہ چھوٹی نیکی کو چھوڑا، نہ بڑی نیکی کو چھوڑا، تمام کے تمام کو اس کتاب نے ریکارڈ کر رکھا ہے، اس نے لکھ رکھا ہے۔ تعجب کرے گا، افسوس کرے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ جب یہ سامنے دیکھے گا، گناہ کو دیکھے گا، اپنے کرتوت کو جب انسان دیکھے گا تو اس کا انکار کرے گا۔ سامنے جہنم ہے، جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ادھر نام اعمال پورا کالا ہے، اس کے اندر نجات نظر نہیں آ رہی ہے، اسے انکار کرے گا، نادانی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا یہ تو میں نے کیا نہیں، یہ پہلی ریکارڈنگ مشین ہوگی، پہلا کیمرہ ہوگا جو فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، ریکارڈ کر رکھا ہے، اس کا انکار کرے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کیا نہیں۔ وہاں بھی حق دھرمی، وہاں بھی زبان درازی، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کیا نہیں۔ اس نام اعمال کو جب انکار کر دے گا،
نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو، جس زمین پر ہم اور آپ چلتے ہیں، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی بطور گواہی، بطور حجت ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ آپ پڑھیں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ زمین جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین اپنے بوجھ کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان وہاں تعجب کرے گا، وہاں افسوس کرے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا۔ وقال الانسان ما لها، انسان تعجب کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ زمین اپنے پورے خزانوں کو اور اپنے اندر مدفون مردوں کو اور اسی طرح سے انسانوں کے اعمال کو یہ زمین نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ ہمارا کالا چٹھا سب سامنے آ جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ زمین اس دن اپنی پوری خبروں کو پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھول کر کے رکھ دے گی۔ یہ زمین بولے گی۔ جب انسان فرشتوں کے لکھے ہوئے رجسٹر کا انکار کرے گا، ہر دھرمی کرے گا، یہ زمین بولے گی۔ یہ ہم اور آپ جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ آپ ایسا ویسا نہ سمجھیں، اس ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی اور سائنس کے اس دور میں آپ دیکھیں، اس چیز کا سمجھنا کہ یہ زمین کیسے ریکارڈ کرے گی بڑا آسان ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں یہ زمین ریکارڈ پیش کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ فلاں بندہ فلاں تاریخ میں جمعہ کے دن اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا۔ یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، فلاں بندہ فلاں نماز فلاں مسجد میں پڑھنے گیا، یہ حق میں گواہی دے گی۔ فلاں بندہ زمین پر چل کر کے فلاں جگہ جا کر کے فلاں وقت فلاں تاریخ میں اس کام کو انجام دیا، یہ گناہ کیا، یہ برائی کی، یہ اچھائیاں کیا، یہ نیکیاں کیا، یہ زمین پورا بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اور صرف یہ تنے نہیں، اسی صورت میں آگے پڑھیں گے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اگر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے برابر، ذرہ ریت، بالو کا ریت، بلکہ اس سے باریک آپ روشن دان سے اور کھڑکی سے دیکھتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس سے ایک روشنی آتی ہے، اس روشنی میں غور کریں، چھوٹے چھوٹے باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اسے پکڑنا چاہیں ان ذرات کو نہیں پکڑ سکتے، اتنے باریک ہوتے ہیں، لیکن نظر میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان ذرات کے برابر بھی اگر ہم نے اس روئے زمین پر کوئی اچھائی کی ہوگی، اس اچھائی کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اور اس ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے اس زمین پر چلتے پھرتے ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی، تو اسے ہم سامنے دیکھیں گے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسری ریکارڈنگ مشین ہے، دوسرا کیمرہ ہے جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. یہ زمین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھے گا. یہ بھی بطور حجت، بطور دلیل، اس کا بھی آنا کانی کرے گا انسان. اسے قبول کرنے سے، ماننے سے آنا کانی کرے گا. یہ میں نے کہاں کیا، یہ میں نے کہاں کیا، انکار کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی تیسری ریکارڈنگ مشین، تیسرا کیمرہ سامنے رکھے گا. سورہ حامیم سجدہ کے اندر حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اللہ تبارک و تعالی جب دیکھے گا کہ بندہ انکار پر انکار کر رہا ہے، فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال کو جھٹلا رہا ہے، رجسٹر کا انکار کر رہا ہے، زمین کی گواہی کا انکار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے اعضاء سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے جسم کے چمڑوں سے اللہ تبارک و تعالی گواہی دلوائے گا. حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کے خلاف شہد علیہم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے. کان جس کو ہم دنیا کے اندر اچھی بھلی بری بات سننے کے لیے، غیبت چغلخوری کو سننے کے لیے جس کان کا استعمال کر رہے ہیں، گانے باجے سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے جس کان کا استعمال کر رہے ہیں، یہ کان گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا. یہ کان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے اس کان کے ذریعہ ان فحش چیزوں کو اس نے سنا، گانے سنا، بازیں سنا، اور اسی طرح سے اس کان کے ذریعہ غیبت اور چغلخوری کو سنا. یہ کان بولیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم، یہ آنکھ جسے ہم دنیا میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ بھی بولے گی، یہ بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے اس آنکھ کے ذریعہ فلاں چیز کو دیکھا. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ہمارے جسم کے چمڑے یہ بھی گواہی دیں گے. انسان حیران پریشان، یہ جس کو بچانے کے لیے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ کان جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا انکار کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بھی فرمایا. جب انسان کی ہر دھرمی کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب انسان انکار پر انکار، جھوٹ پر جھوٹ پیش کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، ہمارے منہوں پر اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا، قوت گویائی چھین لے گا. جس زبان کو استعمال کر کے آج ہم دنیا کے اندر جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر رہے ہیں، یا باطل طریقے سے
کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو زبان کو قینچی کی طرح چلا کر کے، استعمال کر کے، جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، تالا لگا دے گا، قوت گویائی چھین لے گا، زبان حرکت نہیں کر پائے گی، آدمی نہیں بول پائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ کہے گا آج تو ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ آنکھ، جسم کے چمڑے سب ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تیسری ریکارڈنگ مشین ہے جو ہماری زندگیوں میں لگی ہوئی ہے۔ انسان پریشان ہوگا، تعجب کرے گا اور کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا ہاتھ سے مخاطب ہو کر کے، پاؤں سے مخاطب ہو کر کے، جسم کے اعضاء و جوارے سے مخاطب ہو کر کے، چمڑے سے مخاطب ہو کر کے کہ ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں کو تو بچانے کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولا، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا، حق دھرمی کی، اور میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے ہمیں اس ذات نے بولنے پر مجبور کیا ہے یا قوت گویائی عطا کی ہے جس ذات نے تمام چیزوں کو قوت گویائی دے رکھی ہے۔ یہ تین طریقے سے ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالی ریکارڈ کروا رہا ہے۔ تین طریقے سے یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ، یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، اسے اپنے اندر ریکارڈ کر کے رکھ رہی ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا نام اعمال ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہمارے کندھوں پر سوار ہیں۔ اور تیسرے یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ٹکڑے ہیں۔ یہ تین طرح سے آدمی گھرا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی میں فیصلہ کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ کوئی مکاری چلنے والی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ مکاری کر کے حق کو باطل دکھا کر کے، باطل کو حق دکھا کر کے آدمی زبان کا استعمال کر لے، دل کا استعمال کر لے، دماغ کا استعمال کر لے، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لے۔ آخرت میں ایسی کوئی مکاری چلنے والی نہیں ہے۔ یہ تین طریقوں سے ہمارے نام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، جو یا تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنا محاسبہ کرے۔ ایک کیمرے سے دنیا میں ڈر رہا ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی تین کیمروں کا، تین ریکارڈنگ مشینوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان خواہش نفس کی پیروی کرے، آزادی سے جیے اور اپنی زندگی میں سدھار نہ لائے تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال اگر انسان کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو اس کی زندگی سنور جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ کرے گا میدان محشر میں، اور ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دے گا۔ جو اچھائیاں ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ دے گا، اور جو برائیاں کر رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ رب العالمین، ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی
زندگیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ بات ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔